الشيطان الرجيم وقال الملك ائتوني به اور شاہ مصر نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ. فلما جاءه الرسول جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا قال ارجع الى ربك تو آپ نے فرمایا اپنے مالک کی طرف لوٹ جاؤ. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن بس اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان ربی بکیدہن علیم یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے. جب ساقی نے آ کر تعبیر بتائی اور اس نے بتایا کہ یہ تعبیر جیل کے ایک قیدی نے بتائی ہے جس کا نام یوسف ہے، تو تعبیر اتنی فٹ تھی اور اتنی چسپاں تھی کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ جس طرح فرما رہے ہیں اسی طرح ہو کر رہے گا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کافر کا خواب بھی سچا ہو جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التعبیر میں ایک باب باندھا ہے، باب الرؤیا اہل السجون والفساد والشرک، کہ ان لوگوں کے خواب کی تعبیر کا باب جو قیدی ہوتے ہیں اور جو مشرک ہوتے ہیں اور جو زمین میں فساد کرنے والے ہوتے ہیں. جو دو نوجوان جیل میں آئے تھے وہ بھی مشرک ہی تھے، ان کے خواب بھی حرف بحرف سچے ثابت ہوئے اور بادشاہ کا خواب بھی حرف بحرف سچا ثابت ہوا. اگرچہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعونوں جیسا تو نہیں تھا، یہ ان سے کافی پہلے تھا اور نیکی اور بدی کو سمجھتا تھا اور اللہ کو بھی مانتا تھا، لیکن بہرحال غیر مسلم تھا تو اس کا خواب سچا ہوا. تو اس نے کہا کہ افسوس کی بات ہے تم نے ایک ایسے عالم فاضل شخص کو قید میں ڈالا ہوا ہے، جاؤ اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ. تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب کئی برس کی قید کے بعد رہائی کا پروانہ لے کر یہ قاصد پہنچا تو آپ نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ پہلے بادشاہ سے یہ کہو کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے کہ مجھے اتنے سال جیل میں کس جرم میں رکھا گیا ہے. اور آپ کو یہ بھی بڑی فکر تھی کہ جو الزام مجھ پر لگایا گیا ہے، ایک دین کے داعی پر اگر اس قسم کا الزام لگ جائے تو پھر اس کو دعوت کا کام کرنے میں بڑی دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی دعوت دینے والوں کو اپنا کردار بہت اجلا اور صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور اگر کبھی کوئی الزام سر پہ آ پڑے تو پھر موقع ملتے ہی اس کی صفائی کر دینی چاہیے اور لوگوں کا ذہن صاف کرنا چاہیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے اس صبر اور اس ہمت کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ آپ نے فرمایا لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف ثم اتانی الداعی لاجبت۔ فرمایا کہ جتنے سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اگر میں اتنا سال جیل میں رہتا اور پھر کوئی آدمی میری رہائی کی خبر لے کر آتا تو میں تو فوراً وہاں سے نکل آتا، لیکن یوسف علیہ السلام کے صبر اور ان کے حوصلے اور ان کی ہمت کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے الزام کی صفائی تک اور لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والی غلط فہمی کے دور ہونے تک جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ تو کہا کہ جاؤ پوچھو بادشاہ سے کہ وہ ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کرے جس کی سربراہی وہ خود کرے اور معلوم کرے کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں مجھے قید میں ڈالا گیا۔ ان ربی بقیدہن علیم، ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زنان مصر کا ہاتھ کاٹنا یہ بے خودی کے عالم میں بے اختیار ہو کر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی اور اسکیم تھی کہ یوسف ویسے تو ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا، کم از کم اپنے آپ کو زخمی کرو۔ اور انسان کی یہ نیچر ہے کہ جب وہ کسی عورت کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کے زخمی ہونے کی بھی کوئی پرواہ نہ کی اور نہایت باوقار طریقے سے ان کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہاتھ کاٹنے والیاں وہ مہمان عورتیں تھیں، بیگمات مصر تھیں، عزیز مصر کی بیوی نے اپنا ہاتھ نہیں کاٹا تھا۔ قال ما خطبکن، بادشاہ نے کہا کہ اے خواتین تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو اس کی جان سے ورغلانے کی کوشش کی۔ قلنا حاشا للہ، ان سب نے کہا اللہ کی پناہ۔ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، اب سچی بات آشکارا ہو گئی۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اسے اس کی جان سے ورغلایا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بلا شبہ یقیناً وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اپنے طور پر تحقیق مکمل کر لی اور وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پلاننگ کی گئی تھی ان کے خلاف، ان کو ورغلانے کے لیے اور ان کو پھسلانے کے لیے۔ تو بادشاہ کے سوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسے ان عورتوں کے قصوروار ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے سوال ہی یہ کیا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے
جب تم نے یوسف کو برگلانے اور بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کی، قلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا کہ پاکیزگی اللہ کے لیے ہے یا اللہ کی پناہ، ہم نے تو اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میں نے بتیری کوشش کی کہ خود سچی بنوں اور یوسف علیہ السلام کو قصوروار ثابت کروں، لیکن بالآخر سچ ظاہر ہو کر رہا اور سچی بات سامنے آ کر رہی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اگر کردار صحیح ہو تو بالآخر اس کی سچائی اور اس کی پرہیزگاری اور اس کا اعلیٰ کردار لوگوں پر ظاہر ہو کر رہتا ہے، چاہے اس کے خلاف جتنی بھی سازشیں اور کوششیں کی جائیں۔ اس نے کہا میں نے اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ، اِنَّا تاکید کا، پھر لام تاکید کا، دو بار تاکید لا کر کہا کہ بلا شبہ یقیناً یوسف تو نہایت سچا انسان ہے، اس میں اس قسم کی کوئی برائی نہیں ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانتیوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ علامہ ابن جریر نے اور علامہ ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ کلام یوسف علیہ السلام کا کلام ہے کہ جب کسی نے جا کر جیل میں انہیں تحقیقات کا نتیجہ بتایا، کیونکہ اس تحقیق کے دوران تو یوسف علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، تو کسی نے جا کر ان کو بتایا کہ عورتوں نے اپنا قصور مان لیا ہے اور آپ کو سچا قرار دیا گیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ذالک لیعلم، یہ میں نے اس لیے کیا، ڈیلے اس لیے کیا جیل سے نکلنے سے، تاکہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی خیانت کرنے والے کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اگر وہ وقتی طور پر لوگوں کے سامنے سچا ہو بھی جائے تو بالآخر اس کا اصل حقیقت اس کی لوگوں کے سامنے آ کر رہتی ہے۔ لیکن علامہ ابن کثیر اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میں یہ بیان اس لیے دے رہی ہوں تاکہ میرا خامند یہ معلوم کر لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے نفس نے شرارت کی اور میں نے یوسف کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کی، لیکن میں اس کے ساتھ کسی قسم کی برائی میں مبتلا نہیں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کو کیا پتہ تھا کہ اللہ کون ہے، اور وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی صفائی نہیں دیتی، اس کو پاک نہیں قرار دیتی۔ تو اس کے جواب میں مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ان کو اللہ کا بھی پتہ تھا، ان کو گناہ اور ثواب کا بھی پتہ تھا، اس لیے عزیز مصر نے کہا تھا کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تیرا ہی قصور ہے۔ اور قرآن مجید کا ظاہری سیاق بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ اس خاتون کا کلام ہے اور یوسف علیہ السلام کا کلام نہیں۔ لیکن بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں،
اور بعض نے اسے یوسف علیہ السلام کا کلام قرار دیا ہے، بعض نے اسے عزیز مصر کی بیوی کا کلام قرار دیا، اور اسی کلام کا ہی آگے تسلسل ہے۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو پاک قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس انسانی بہت زیادہ حکم دینے والا ہے برائی کا، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے، ان ربی غفور رحیم، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پاک نہ کہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کون متقی ہے اور کون پرہیزگار ہے۔ تو اس لیے تواضع کے طور پر اور عاجزی کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بالکل پاک اور بری قرار نہیں دیتا، اس لیے کہ انسان کا نفس اس کو برائی پر اکساتا رہتا ہے، لیکن جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کی عصمت کا اور ان کے معصوم ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ان سے گناہ کی طاقت چھین لی جاتی ہے، گناہ کی طاقت ان میں موجود رہتی ہے، لیکن ان کا نفس ان کا تابع ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی بھی برائی میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نفس کو پھر نفس مطمئنہ بنا دیتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو انبیاء کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کا نفس ان کو کسی برائی کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وقال الملك ائتوني به، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ، استخلصه لنفسی، اسے میں اپنے لیے خاص الخاص کر لوں۔ فلما کلمہ، جب اس نے یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، اس نے کہا آج کے بعد آپ ہمارے نزدیک صاحب اقتدار امانت والے ہیں۔ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو ان کے علم اور ان کے سلیقے اور ان کے حسن اخلاق اور ان کے اعلیٰ خیالات کو جان کر بڑا خوش ہوا، اور کہا کہ ایسے لائق انسان کو جیل میں تو نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہونا چاہیے تاکہ وہ حکومت کے کاروبار میں اور حکومت کے امور میں ہمارا ہاتھ بٹھا سکے۔ استخلصہ میں سین اور تا کا اضافہ ہے، اخلصہ لنفسی بھی ہو سکتا تھا کہ میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں، لیکن باب استفعال سے یہ فعل اس لیے لایا گیا تاکہ معنی میں زور اور شدت پیدا ہو جائے، یعنی میں اسے خاص الخاص اپنے لیے کر لوں۔ اور مکین کا معنی مرتبے والا، اللہ نے جبریل امین کے بارے میں فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ وہ قوت والا ہے اور عرش والے کے ہاں اس کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو مکین کا معنی بڑے مرتبے والا، امین کا معنی بڑا امانت دار۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے۔
انی حفیظ علیم، یقیناً میں بہت حفاظت کرنے والا، بہت علم رکھنے والا ہوں۔ فرمایا آئندہ جو حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں قحط کے، اس میں میرے جیسا امانت دار اور تجربہ کار اور عالم شخص اس ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کبھی کبھی ضرورت ہو تو آدمی کسی حکومتی منصب کی خواہش اس لیے کر سکتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی خدمت اچھے طریقے سے کر سکے اور لوگوں میں دین کی دعوت کا کام کر سکے۔ ترجمہ ایک بار، وقال الملك ائتوني به، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءه الرسول، جب یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا قاصد آیا، قال ارجع الى ربك، آپ نے فرمایا اپنے مالک کی طرف لوٹ جاؤ۔ فاسألہ، اور اس سے پوچھو، ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کی چالوں کو خوب جاننے والا ہے۔ قال ما خطبکن، بادشاہ نے کہا ہے اور تو تمہارا کیا معاملہ تھا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو اس کی جان سے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ قلنا حاش للہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس پر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، الآن حصحص الحق، اب حق واضح ہو گیا۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اسے اس کی جان سے ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بلا شبہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، یہ اس لیے ہے تاکہ عزیز مصر جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، یہ کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو پاک قرار نہیں دیتا۔ ان النفس لأمارۃ بالسوء، یقیناً نفس انسانی بہت زیادہ حکم دینے والا ہے برائی کا۔
الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، ان ربی غفور رحیم، یقیناً میرا رب نہایت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ وقال الملک اوتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے لیے خاص الخاص کر لوں۔ فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے ان سے بات چیت کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہا آج کے دن آپ ہمارے پاس نہایت مرتبے والے بڑے امانت دار ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے۔ انی حفیظ علیم، یقیناً میں بہت حفاظت کرنے والا بڑا علم رکھنے والا ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ۔